دیکھتے ہیں بخاری مسلم میں یہ روایت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں، آخر عمر ان سے کلام نہ کیا، یہاں تک کہ وصیت کی کہ وہ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ یہ بیچارے صحابہ کے بغض میں یہ پیٹتے، یہ مر جائیں گے صحابہ کے بغض میں، لیکن یہ کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاطمہ آپس میں ناراض تھے، کیونکہ وہ ناراض نہیں تھے۔ یہ صرف سراسر ان کا جھوٹ، بہتان، افتراء ہے جو یہ لوگوں کو صحابہ کی محبتوں سے دور کرتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ جو ہے نا وہ اپنے وفات تک انہیں حضرت ابو بکر صدیق سے کلام نہیں کیا تھا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ خلفائے ثلاثہ سے دور ہو جائیں۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے نا وہ اس ذاکر کے لیے نہیں، عوام الناس کے لیے کہ خدارا ان جیسے جاہلوں کی باتوں میں، یہ جھوٹے قذاب، یہ ملعون لوگ ہیں صحابہ کی محبتوں سے دور کرتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر کہیں غلط گمان صحابہ کے بارے میں نہ کر جانا۔ آج میں آپ کو وہ روایت سنانے لگا ہوں جو شیعہ کی 8 کتب میں ہے۔ یہ جو روایت ہے نا حضرت ابو بکر صدیق، حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ وہ ناراض نہیں تھے۔ حضرت عامر شبی، حضرت امام محمد بن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ آپس میں ناراض نہیں تھے، اور امام بہقی کی تصریحات میں لکھا ہے کہ وہ آپس میں ناراض نہیں تھے۔ امام اوزائی ان کے وہ لکھا ہے کہ وہ آپس میں حضرت ابو بکر صدیق کی ریاض النظرہ میں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ سے ناراض نہیں تھے۔ یہ تو ہوگی ہماری اپنی کتابیں میں، اہل سنت کی تو متعدد کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سب من گھڑت شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ وہ ناراض تھے، کوئی ناراض نہیں تھے۔ اصل جو حقیقت ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایسی روایت جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض نہیں تھی، اور وہ شیعہ کی 8 کتب میں آئی ہے، یعنی کہ ان کی اپنی ہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ناراض نہیں تھے۔ یہ جاہل، یہ گمراہ لوگ صرف صحابہ کی اپنی ہی کتابیں پڑھ لیں، چلو ان کو چلو سمجھ لگ جائے، لیکن یہ اپنی کتابوں کا بھی وزٹ نہیں کرتے۔ ان کا صرف کام یہ ہے جھوٹ، افتراء، بہتان۔ یہ پلید لوگ ہیں، یہ ذاکرین جو ہیں، یہ رافضین جو ہیں، انہوں صرف لوگوں کو صحابہ کی محبتوں سے دور کرنا ہے۔ آئیے جی آج وہ روایت میں آپ کو دکھاتا ہوں جو شیعہ کی 8 کتب میں لکھی ہے، اور پھر میں آخر میں حق الیقین والی جو باقر مجلسی والی اس میں بھی دکھاؤں گا کہ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق فاطمہ سے ناراض نہیں تھے۔ یہ جی شیعوں کی مشہور ترین کتب ہے، شرح نہج البلاغہ میرے سامنے پڑی ہے، ابن میسم بحرانی جز 35 اور سواس جو صفحہ ہے وہ 543 میں یہ روایت ہے۔ میں لفظ بلفظ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، حوالے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سجدہ کا کلام سنا تو حمد کی درود پڑھا، پھر حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا، اے افضل عورتوں میں اور بیٹی اس ذات مقدس کی جو سب سے افضل ہے، میں نے رسول اللہ کی رائے سے تجاوز نہیں کیا اور نہیں عمل کیا میں نے مگر رسول اللہ کے حکم پر۔ بے شک تم نے گفتگو کی اور بات بڑھا دی اور سختی اور ناراضگی کی، اب اللہ معاف کرے ہمارے لیے اور تمہارے لیے، اور میں نے رسول اللہ کے ہتھیار سواری کے جانور علی کو دے دیے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے سوا ہے اس میں نے رسول اللہ اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت میں نہ سونے کی میراث دیتے ہیں، نہ چاندی کی، نہ زمین کی، نہ کھیتی کی، اور نہ مکان کی میراث دیتے ہیں، لیکن ہم میراث دیتے ہیں ایمان اور حکمت اور علم اور سنت کی، اور عمل کیا میں نے اس پر، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، اور عمل کیا میں نے اس پر جو مجھے رسول اللہ نے حکم کیا تھا، اور میں نے نیک نیتی کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فردق کو حبہ کر دیا تھا، جس پر انہیں علی اور ام ایمن کو گواہ کیا، جنہوں نے گواہی دی۔ پھر عمر آئے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے یہ گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فردق کی آمدی تقسیم فرما دیتے تھے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم سب سچے ہو، مگر اس کا تصفیہ یہ ہے کہ رسول اللہ فردق کی آمدنی سے تمہارے گزارے کے لیے رکھ لیتے تھے، اور باقی جو بچتا ہے اس میں تقسیم فرما دیتے تھے، اور اللہ کی راہ میں اس میں سے اٹھا لیتے تھے۔ میں تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فردق میں وہی کروں گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حضرت فاطمہ کو کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں فردق کے معاملے میں تم اہل بیت کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی وہ بانٹ کر جو بچتا وہ اہل بیت میں تقسیم ضرورت کے مطابق کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ شیعہ رافضین کی اپنی شرح نہج البلاغہ ابن میسم ہے، اور یہ روایت ان کی کتنی کتب میں آئی ہے؟ در نجفیہ، شرح نہج البلاغہ مطبوعہ تہران، جدید شرح نہج البلاغہ جلد 2، سید علی نقی فیض الاسلام کی تصنیف فارسی شرح نہج البلاغہ۔ یہ کتنی کتابوں میں ان کی یہ روایت آئی ہے، اور یہ کاذب، یہ ملعون اپنی کتابوں کو ہی پڑھ لیں، شاید ان کو تھوڑا صراط مستقیم کا راستہ مل جائے۔ اور آخری جو چھوٹی روایت ایک میں اور آپ کو سناتا ہوں کہ شیعوں کی مشہور مذہبی جو کتاب ہے حق الیقین مطبوع اران، اس کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ پھر جب حضرت علی اور زبیر نے بیعت کر لی تو حضرت ابو بکر آئے اور حضرت عمر کے متعلق سفارش کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عمر سے بھی راضی ہو گئیں، یعنی کہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ صرف ابو بکر صدیق سے نہیں، ان سے تو ناراض تھی ہی نہیں، اور حضرت عمر سے جو اختلافات ہیں ان سے بھی وہ راضی ہو گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر نے بیعت کر لی تو حضرت ابو بکر صدیق عمر کے متعلق سفارش لے کر آئے۔ تو آپ کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، لیکن ذاکر رافضین تقیہ جھوٹ کا پلندہ یہ صرف پیسوں کی خاطر اپنی کتابوں کا بھی سچ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، یہ اپنے پاس سے بکواس کرتے ہیں۔ اس لیے خدارا ان کی باتوں میں نہ آیا کریں، تھوڑا سا دماغ کا سا سوچا کریں، صحابہ کے بغیر چارہ کو نہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی